ہم پہلے اسباب کہ جن اسباب کی وجہ سے کاروبار اور زندگی کے معاملات میں سے برکت اور رحمت اٹھ رہی ہے، آئے روز ہم بے روزگاری اور بد امنی اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جو متبادل حل ہے ہم اس کی بھی گزارشات کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلف، قسم کھانا، جھوٹی قسم خرید و فروخت کرتے وقت جھوٹی قسم کھانا، جو چیز بیچ رہا ہے وہ اس کے اوپر جھوٹی قسم کھا رہا ہے، جو چیز خرید رہا ہے وہ اپنی قیمت خرید کے اوپر یا اس کی بساط اور اختیار سے اگر باہر ہے تو وہ اپنے اسباب اور وسائل کے محدود ہونے کی قسمیں اور وعد و وعید کر رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلف، ایسی قسم جو جھوٹی قسم ہے، انسان کی تجارت کے اندر فائدے کو اور برکت کو چھین لیتی ہے۔ خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، اس کے ذریعے انسان کے رزق، روزی روٹی سے برکت جاتی رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے اپنی ڈیل کے اندر، اپنے ایگریمنٹ کے اندر، اپنی خرید و فروخت کے اندر، اپنے بے و شراء کے اندر اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے اور جس چیز کو فروخت کر رہے ہیں اس کا عیب نہیں چھپاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ما لم یتفرقا، یہ جدا ہونے تک جب سے ان کی ڈیل شروع ہوئی، جب سے ان کی اس سودے کے اوپر، اس خرید و فروخت کے اوپر یہ اپنی بات چیت کو شروع کرتے ہیں، تب سے جب تک ان کا معاہدہ مکمل نہیں ہو جاتا، وہ 10-1 منٹ کی بات ہے یا اس سے بھی زائد، اس پورے معاہدے میں اگر یہ جھوٹ نہیں بولتے اور اشیاء کے، پراپرٹی کے، اپنی بات چیت میں، اپنی خرید و فروخت کی اشیاء میں جو نقائص اور عیوب اور فالٹ ہیں ان کو اگر یہ واضح کرتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر ان دونوں لوگوں نے، خریدنے والے نے بھی بیچنے والے نے بھی سچ بولا اور سچ بولنے کے ساتھ ہر چیز واضح کر دی کہ بھائی اس میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یا میری بیچنے کی چیز عیب اور نقائص سے پاک ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لہما، یہ صحیح بخاری میں 2110 نمبر روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ان کی روزی میں، اس ڈیل میں، ان کے اس معاملے کے اندر برکت اتاری جاتی ہے، اللہ ان کو برکت نصیب کرتے ہیں۔ وَإِن كَذِبَا، اور اگر یہ دو لوگ جھوٹ بولیں، اور اگر یہ جھوٹ بولیں وَقَتِمَا، اور اس کے اندر عیوب نقائص کو چھپا دیں، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی بے، ان کی خرید و فروخت، ان کے معاہدے کے اندر اللہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر خیانت آنے کے ساتھ، جھوٹ کی ملاوٹ کے ساتھ پھر اس کے اندر بے برکتی اور رحمت سے دوری آ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں ہیلے بہانے کے ساتھ حرام اشیاء کی تجارت سے بھی منع کیا ہے، جیسے کہ آج بہت سارے مسلمان پالیسیاں بیچ رہے ہیں، اور اگرچہ اس کی کوئی صورت جائز بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی تفصیل بعد میں ہم ذکر کر دیں گے، لیکن وہ چیزیں جن کے اوپر صریح سود کا معاملہ ہے ان کو بھی مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ ان کو جائز قرار دینے کی کوشش، یہ بھی انسان کے اوپر، انسان کی معیشت کے اوپر، اس کی روزی روٹی کے اندر جب سود شامل ہو جائے یا ہیلے بہانے آ جائیں تو پھر اس کے اندر بھی اللہ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 276 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو قطعاً حرام قرار دیا ہے، تجارت ہے، تجارت اس کو جائز کیا ہے، آپ تجارت کریں، لیکن تجارت کے اندر اگر سود کا میل ملاوٹ آ گیا تو پھر اس کے ساتھ وہ کاروبار اور وہ طریقہ روزگار حرام ٹھہرتا ہے۔ جو معاملات جائز ہیں، جن معاملات کے اوپر اسلام کی گنجائش موجود ہے یا سود کی ملاوٹ نہیں ہے، ان کو لے لینا، ان کو اختیار کر لینا، ان اسباب وسائل کو اپنا لینا شرع میں کوئی حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے معاملات کو پھر سود کی ملاوٹ
اور حرام چیزوں کی آمیزش کرنا یہ مسلمان کی روزی روٹی کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے اور انسان پھر مشکلوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو چیز انسان کی روزی روٹی میں برکت کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، اس میں ایک چیز ناپ تول کی کمی۔ اللہ نے قوم شعیب علیہ السلام کی تباہی اور ان کی بربادی کا سبب قرآن کریم 12ویں پارے میں سورہ ہود میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ وہ یہ کہتے ہیں، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال اموال میں، ہم اپنی خرید و فروخت میں جو کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، لینے کا پیمانہ اور، دینے کا پیمانہ اور، خرید کا پیمانہ اور، فروخت کا پیمانہ اور، اس چیز کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کے بارے میں ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم اس چیز سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے ان کی دعوت کو مسترد کیا کہ جس رویے کے اوپر ہیں آپ اسی کے اوپر ہمیں رہنے دیں، اس سے منع نہ کریں۔ ان کی ہلاکتوں کا بھی سبب یہی تھا۔ آج پھر نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، سنن ابن ماجہ میں 4019 نمبر روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے یہ رویے کہ کم تولنا، کم ناپنا، لینے دینے کے اندر عمومی طور پہ یہی چیزیں ہیں، وہ یوزیبل چیزیں ہوں یا کنزیومیبل چیزیں ہوں، لینے کے لیے اور پیمانہ ہے، دینے کے لیے اور پیمانہ ہے۔ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے صاف بن کے بیٹھ گیا۔ ریاست کو اگر ٹیکس پے کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اس کے لیے اور ہیلے بہانے ہیں، لیکن جب اس کنزیومیبل چیز کو بیچتا ہے پھر 100 کی 87، 100 کی 85 چیزیں 85 مقدار میں دیتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے اس چیز میں ہیں، چیز لی اور دی، اور ہر دو طرح کی چیزوں میں میں نے ذکر کیا، وہ استعمال کی چیزیں ہیں یا وہ کنزیوم ہونے والی چیزیں ہیں، ہر دو طرح کی چیزوں میں پیمانہ خرید و فروخت کا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ انسان کی روزی روٹی کی برکت کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، پھر ان کے اوپر قحط سالی، ہر دن ان کے اوپر سختی کے ساتھ آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ان بدعمالیوں کی وجہ سے پھر ان کے اوپر سختیاں اور دنوں کی راتوں کی مشقتیں ان کے اوپر آئیں گی۔ اور تو اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر حکمرانوں کا ظلم۔ اس چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بغور مشاہدہ کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ ہر آئے روز نئی مصیبت، ابھی پتہ نہیں کسی کے علم میں ہو کہ نہیں ہو، رات بھی پیٹرول کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ہر چیز جس کے ہمارے کھانے پینے کے ساتھ تعلق ہے، آلموسٹ وہ چیزیں کیریج ہو کے آتی ہیں۔ جب ان چیزوں کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو پھر ہر وہ چیز کہ جس کا ہمارے استعمال کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ لوکل ہو یا امپورٹ، ہر دو طرح کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ گاہک تاجر کے گلے پڑتا ہے، تاجر حکومت کو بد دعائیں دیتا ہے۔ ان رویوں کو چھوڑنے کی چیز ضرورت ہے۔ اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں، آپ آن لائن کسی پروڈکٹ جو سیل کرنے والی کوئی ویب سائٹ، کوئی کمپنی ہے، اس کی ویب سائٹ کو کھولیں، آپ کو جو ماڈل، نمونہ آپ کے سامنے جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ اور ہے۔ جب آپ پارسل کروا کے گھر اس پیکٹ کو کھولیں گے، ان باکس کر کے دیکھیں، جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ اور ہوگی، جو پارسل آیا وہ اور ہوگا۔ دکھانے کے اور، بیچنے کے اور۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر حالات کی سختیاں ہوں گی۔